فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجرس مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بانسری کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کرتا ہے، کھینچتا ہے، جمع کرتا ہے۔ یا جیسے انسان بانسری کے ذریعے سے، ساز گانے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح سے گھنٹی یا ساز گانا جو کوئی بھی ہے، یہ سارے کے سارے شیطان کی طرف جانے کے، شیطان ان کے ذریعے سے اپنے طرف کھینچتا ہے، اور یہ شیطانی ایک چالوں کی ایک سازش ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما تنبت الماء الزرع۔ ساز گانا انسان کے دل میں منافقت کو اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیت کو پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے۔ یعنی گانا سننے والا بندہ، ساز باجے بانسریاں سننے چلانے والا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق ہے۔ اور اس منافقت کا اثر سب سے بڑا جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ منافق کی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے، قرآن پیش کیا جائے تو وہ اس کو ایسے ہی ہلکا سمجھتا ہے جیسے ایک دوسرے کی کوئی بات ہوتی ہے۔ آج کل مثال کے طور پر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو اگر بولو کہ بھائی اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو ایک بندہ اسی جملے کو اتنا اہم سمجھتا ہے، یار پیغمبر کریم کا فرمان ہے، آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوسرے بندے کو ذرہ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایسی منافقت جم گئی ہے، منافق بن گیا ہے کہ پیغمبر کریم کے فرمان کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچائیں اور شیطانی چالوں میں آنے سے بچائیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہی بتایا گیا کہ شیطان کی چال ساز گانا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب اونٹوں کے قافلوں پر جاتے تھے تو اونٹوں کے گلے میں بیل لٹکا دیتے تھے، گھنٹی بجتی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھنٹی، یہ بیل، یہ ساز باجا، یہ تو شیطانی چیزیں ہیں، شیطانی جال ہیں، شیطانی بانسریاں ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ کام کرنے والے کافر تھے۔ مسلمانوں کو جب تک پتہ نہیں تھا تو کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو پھر کبھی بھی کوئی مسلمان ان کاموں میں نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج کل مسلمانوں کا کام دیکھو، کار ہے، سوزوکی ہے، گاڑی ہے، کوچ ہے، بس جیسے ہی گاڑی چالو ہوتی ہے تو ساز گانے شروع کر دیتے ہیں آخر تک۔ تو منافق ہونے کی اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی یار؟ اور اسی وجہ سے ان کو کتنی بھی نصیحتیں کرو، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور ساز گانا منافقت کو پیدا کرتا ہے، اور اسی ساز گانے کی وجہ سے زنائیں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے شروعات جو زنا کی ہوئی نا، سب سے پہلے اس کی بنیاد یہی تھی کہ ایک تو شیطان خود انسان کی شکل میں آ کر کے بانسری بنائی اور وہ بجانا شروع کیا۔ تو لوگوں کو آواز دیتا، آ جاؤ یار، بیٹھے ہیں، ویسے ہی کام کاج تو ہے نہیں، آ جاؤ ساتھ بیٹھ کر کے اور تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے ہیں۔ بزرگ کی شکل، ایک بوڑھے کی شکل، پھر آ کر کے بولا، یار ویسے فارغ بیٹھے ہیں، باتیں کر کے تھک گئے، ابھی تھوڑا سا میں آپ کو اچھی آوازیں سناتا ہوں۔ پھر وہ بانسری چلاتا۔ پھر اس طریقے سے کرتے کرتے لوگوں کی محبت ہوئی تو پھر بولا، یار تم مرد ہو، تم تو ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو، دل بہلاتے ہو، عورتیں بیچاری گھروں میں بند پھنسی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی تو باہر لے آؤ، سارے آپس میں ہی تو ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بھی بلاؤ۔
پھر عورتیں بھی آنا شروع ہو گئیں. ابھی عورتیں بھی اسی مجلس کے اندر، مرد بھی اسی مجلس کے اندر. پھر یہ بانسری چلاتا، پھر اسی کو آہستہ آہستہ اس بات کو خود ہی پھیلایا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حقیقت ہے. پھر دور دور سے قافلے جو پہاڑی راستوں سے جانے والے ہوتے ان کو بولتے یار شام کا ٹائم، یہ شیطان خود جا کر کے شام کا ٹائم ہو گیا ہے، آگے پتہ نہیں آپ کو کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے نہ ملے رہنے کی، یہاں ایک مجلس لگتی ہے، آپ بھی وہیں آ جاؤ. ابھی وہ آگے قریب آ کر کے بستی کے سائیڈ میں کہیں بیٹھ گئے، ٹھہراؤ پڑاؤ کیا. تو پھر شیطان نے اپنی مجلس شروع کی. پھر یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے یار میں نے دیکھا مسافر لوگ جا رہے تھے وہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی اگر اس مجلس میں شریک کر دیں تو اچھا نہیں ہے؟ بولا ہاں ٹھیک ہے، مسافر لوگ ہیں، بھلا آج آئے کل چلے جائیں گے. پھر ان کو بھی اکٹھا کیا. اس طریقے سے مخلوط ماحول بھی ہوا، ساز بانسری اور باجا بھی ہوا. اس سے پھر زنا کا سلسلہ شروع ہوا. حرام کے جب بچے پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں، پھر شرک کرنا، کفر کرنا، قتل کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو گانا اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی اسی منافقت سے، شیطانی چالوں سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ آپ اپنے موبائل کو، اپنے کانوں کو، موبائل کو بھی گانے سے پاک رکھو، اپنے کانوں کو پاک رکھو کہ آپ کے کان تک گانے کی آواز نہ آئے. آپ کے موبائل میں کوئی ایک بھی گانا، ایک بھی ساز باجا نہ ہو. اور دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. بچوں کے موبائل کو چیک نہیں کرو گے، آگے جا کر کے اسی طرح سے ساز بھی بج رہا ہے اور پھر رابطہ میسج وغیرہ کے ذریعے سے اجنبی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو وہی کام ہو گیا نا. یعنی میل ملاپ بھی ہو گیا اور ساز گانا بھی بج رہا ہے، منافقت بھی بج رہی ہے. ابھی جب آپ نے اس کو آزادی دے دی تو وہ ایسا گندا بن جائے گا کہ پھر نہ ماں کی بات مانے گا نہ باپ کی بات مانے گا. پھر یہ لڑکی بھی بھاگ جائے گی، لڑکا بھی بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کرے گا، آپ ان کو روک بھی نہیں سکو گے. شادی سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے اولاد کے موبائل کو چیک کیا کریں اگر اپنی غیرت کو، عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اگر نہیں تو پھر بہت کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے مدرسوں کے اندر تو بڑے موبائل پر سختی سے پابندی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹے موبائل ہوتے ہیں وہ بھی استاد کبھی کبھار اچانک چیک کرتے ہیں، دیکھیں اندر کیا رکھا ہے. کوئی لڑکیوں کی تصویریں تو نہیں ہیں، کوئی اس کے اندر ساز گانے تو نہیں ہیں. تو ایک طالب علم تھا، بظاہر بڑا، داڑھی بھی اچھی ماشاءاللہ، پگڑی باندھتا، تہجد گزار، نماز وغیرہ کا پابند. ابھی وہ اپنے موبائل کو چھپانے کے چکر میں میرے موبائل پر استاد کی نظر نہ پڑے. خیر پوچھتے پوچھتے اس کی موبائل کی باری آئی، وہ نہیں دے رہا تھا. استاد جی معاف کرو، بس آئندہ میں نہیں کروں گا. بھائی موبائل دو تو صحیح، بظاہر اتنا اچھا نیک، لیکن جیسے ہی کھولا تو اس کے اندر نامناسب چیزیں، غلط چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو اگر بچہ اپنے موبائل کو اپنے امی سے، ابو سے، استاد سے چھپاتا ہے تو اس سے بڑا چور اور کیا ہوگا. یعنی گندا ہے تبھی تو اس کو چھپا رہا ہے نا. خیر اس وجہ سے آپ اپنے گھر کو اگر منافقت سے بچانا چاہتے ہو، شیطان سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کی غیرت کو، عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو آپ ساز گانے کو گھروں سے نکال دو. افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں سے گانے کی آواز آئے جو کھلی منافقت ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا. اور قرآن کی آواز نہیں آ رہی، نظم کی، حمد کی، تلاوت کی آواز نہیں آ رہی. کیوں؟ پھر ان ایسے لوگوں کو ہم منافق کہیں یا مسلمان کہیں؟ حالانکہ واضح طور پر قرآن پاک میں حکم ہے کہ منافق آدمی کافروں سے زیادہ خطرناک جہنم کے عذاب میں جلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسی شیطانی سازش سے اور بے غیرتی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارے ماں بہنیں، بچیاں، سب کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.